دعا پر آمین کہنے کی فضیلت حدیث پاک میں، جس میں اجتماعی دعا کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں ہے، 3536 نمبر روایت ہے اور اسناد صحیح کے ساتھ ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے ایک بار دشمن کا آمنا سامنا ہوا تو دعا کرنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن سائرهم الا اجابهم اللہ، کہ جب کسی جگہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک دعا کرے اور جو باقی لوگ ہیں اس پر آمین کہیں تو اللہ ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے اجتماعی دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور آمین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر آمین کہنے والے مستجاب ہوتے ہیں۔ جو آمین کہنے والے ہیں ان میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کی آمین سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس پر ایک اور دلیل حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الدیق، کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا کرو کہ اللہ تم اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ دعا مانگا کرو جس وقت مرغ کی اذان سنو تو وہ دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرغ کو فرشتہ نظر آتا ہے اور وہ فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھتا ہے، اذان کہتا ہے، اور جب فرشتہ دعا پر آمین کہتا ہے تو اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر اور امام طبرانی کی معجم کبیر کے اندر، کتاب الدعا کے اندر تفصیل سے احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کسی کی دعا پر آمین کہہ دیں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چونکہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی دعا اللہ کے ہاں ایک درجہ رکھتی ہے، اور وہ کسی کی دعا پر آمین کہہ دیں تو پھر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس وقت اس کے قریب آل خانہ کوئی بد دعا کے کلمات نہ نکالیں، اس لیے کہ وہاں فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ دعا پر بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور بد دعا پر بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سید حجویر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید حجویر، آپ کشف المحجوب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ من لم یؤمن علی دعائے اہل التصوف کتب عند اللہ من الغافلین۔ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی دعا دے اللہ کا نیک بندہ، کوئی صالح بندہ، کوئی صوفی بندہ، تو فوراً آمین کہو۔ یہاں سمجھانے کے لیے نیک لوگوں کی بات کی گئی، اسی طرح استاد دعا دے، ماں باپ دعا دیں یا کوئی بھی دعا دے تو فوراً آمین کہنا چاہیے۔ فرمایا جو اس وقت آمین نہیں کہتا اللہ کی بارگاہ میں وہ غافلوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے دعا پر آمین کہنا۔ تو فرمایا کہ جب مسلمان کہیں جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک دعا کرے اور باقی آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔